ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام شاہانہ ہے، مگر سب مجھے بچپن سے گڑیا کہتے تھے۔ میرا تعلق ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت میں 8 سال کی تھی۔ ابا کو شوگر تھی، لیکن ابا نے اپنی صحت سے زیادہ کاموں کو ترجیح دے رکھی تھی، کیونکہ ہمارے ابا کا ایک ہی خواب تھا کہ ہم چاروں بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر اس قابل بنا دیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اور اسی لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شوگر اکثر ہائی رہا کرتی تھی۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا، اس وقت بھی ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو چکی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کا خیال چچا اور تایا نے ہی رکھا تھا۔ دونوں کے گھر ہمارے گھر کے دائیں بائیں تھے۔ ہمارا گھر درمیان میں تھا۔ گھر میں اماں کے ساتھ ہم 4 بہن بھائی رہتے تھے۔ میرے 2 بھائی بڑے تھے، اس کے بعد ایک بہن تھی اور پھر میرا نمبر تھا۔ بڑے بھائی سہیل اس وقت میٹرک میں تھے جب ابا کا انتقال ہوا، تو ان کی تعلیم و تربیت کا سارا خرچہ تایا ابو نے اپنے ذمہ لے لیا، کیونکہ بھائی میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے تھے۔ مگر ابا کے جانے کے بعد ان کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اب ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے لیب ٹیکنیشین کا کورس کرنے کا ارادہ کر لیا، اور انٹر پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے ایک اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی خرچے ہوتے تھے وہ سارے تایا ابو ہی دیا کرتے تھے، جبکہ ہم باقی 3 بہن بھائیوں کی تعلیم اور گھر کا خرچہ چچا سنبھالتے تھے، کیونکہ چچا کا کاروبار زیادہ اچھا تھا، اور ذاتی کاروبار ہونے کی وجہ سے وہ 2 گھروں کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ تائی امی کی نسبت ہماری چچی بڑے ظرف والی عورت تھی، جبکہ تائی کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ ان کے شوہر اپنے بھائی کے بیٹے کو تعلیم دلوا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ جب باپ سر پر نہیں رہا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو سہیل کو چاہیے کہ کسی سرکاری کالج میں پڑھائی مکمل کر کے کوئی جاب کر لے تاکہ اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکے۔ لیکن تایا ابو ان کی ایک نہیں سنتے تھے، اور انہوں نے بھائی کی تعلیم کا مکمل خرچ اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ ہماری اماں بہت کم گو اور سادہ سی گھریلو عورت تھیں، یہاں تک کہ وہ کبھی اکیلی بازار بھی نہیں گئی تھیں۔ ہمیشہ تائی یا چچی کے ساتھ ہی جایا کرتی تھیں، اور سبزی وغیرہ اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں ابا لا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری بھی اماں پر آ گئی تھی، جسے تایا نے یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ ابھی بھابھی عدت میں ہیں، میں اپنے گھر کی بھی سبزی وغیرہ لاتا ہوں تو بھابھی کو بھی لا دیا کروں گا۔ اس بات پر بھی تائی کو اعتراض تھا، لیکن تایا ابو نے یہ ڈیوٹی نبھائی، اور امی کی عدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارے گھر کی سبزی بھی لا دیا کرتے تھے۔ گوشت ہمارے گھر میں ہفتے میں 1 دن بننے لگا تھا، جبکہ ابا کے ہوتے ہوئے تو ہم جب دل چاہتا تھا گوشت کی فرمائش کر دیتے تھے۔ اب اماں نے ہی ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ تایا اور چچا پر ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے، جبکہ ان دونوں کی اپنے اپنے گھر بھی ہیں، اس لیے ان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا ہے، نہ ہی ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ ابھی جو ملتا ہے اسی میں گزارا کرتے رہو۔ جب سہیل کی اچھی نوکری ہو جائے گی تو میں تم سب کی ساری خواہشیں ضرور پوری کروں گی۔ اماں کی بات سن کر سہیل بھائی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ وہ ویسے بھی بڑے تھے اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اماں کا ساتھ دیتے تھے، جبکہ میرا چھوٹا بھائی تھوڑا ضدی قسم کا تھا۔ اس کی سوچ اور نظریات شروع سے ہی ابا اور سہیل بھائی سے مختلف تھے۔ وہ تو ہم دونوں بہنوں کے باہر کھیلنے کے بھی شروع سے ہی خلاف تھا۔ جب ہم دونوں بہنیں کھیلنے کے لیے باہر گلی میں جاتیں یا چیز لینے کے لیے جاتی تھیں تو چھوٹا بھائی ہمیں ڈانٹنے لگ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابا ہنستے بھی تھے اور اسے منع بھی کرتے تھے کہ بہنوں پر اتنی سختی نہیں کرتے ورنہ ان پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن چھوٹے بھائی کو خود کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، اور اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود سہیل بھائی ہم دونوں بہنوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور چھوٹے بھائی کو بھی اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری بھائیوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو اچھی زندگی دے سکیں۔ اس پر چھوٹا بھائی کہتا کہ اچھی زندگی ہم دیں گے، پڑھ لکھ کر نوکری کریں گے اور ان کی ہر خواہش بھی پوری کریں گے، لیکن ان کا باہر آنا جانا مجھے پسند نہیں، اور نہ ہی میں بڑے ہو کر ان کو کہیں آنے جانے دوں گا۔
तो इस बात पर सब हंसने लग जाते। अम्मा को ये लगता था कि ये सब तो बचपने की बातें हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज़माने के साथ चलना भी सीख जाएंगे। और फिर जब हम प्राइमरी पास करके हाई स्कूल में गईं तो छोटे भाई ने अम्मा से कहकर हमें बड़े बड़े दुपट्टे ओढ़ने पर मजबूर कर दिया। सुहेल भाई उस वक्त अपने कोर्स के आखिरी साल में थे, जबकि छोटा भाई मैट्रिक करने के बाद कॉलेज गया था। वो तो ये भी कहता था कि ये दोनों सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ेंगी, इसके बाद घरदारी सीखेंगी, ताकि जब इनकी शादियां हों तो इनके ससुराल वालों को इनसे कोई शिकायत ना हो। तब एक मर्तबा अम्मा ने उसे डांटा कि अगर तुम्हारे अब्बा नहीं है तो अभी माँ जिंदा है, इसलिए मेरी बेटियों के फैसले मैं खुद करूँगी। उसके बाद छोटे भाई ने थोड़ा सा हमारे मामले में बोलना कम कर दिया था। हम दोनों बहनें स्कूल से आने के बाद अम्मा के साथ घर का काम भी करवाया करती थीं, क्योंकि जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा था। वो सोचती बहुत ज़्यादा थीं और फिर ताई अम्मी की तरफ से अगर कोई ना कोई बात सुन लेती तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थीं। हम उन्हें बहुत समझाते थे कि ताई अम्मी की तो आदत है कुछ ना कुछ कहते रहने की, लेकिन हमारा समझाना बिल्कुल बेकार जाता था। जब तक हम 8वीं क्लास में पहुँचे अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन जब हम स्कूल से आए तो मेरी चच्ची हमारे घर में खाना बना रही थी। हम उन्हें देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो खाना बनाने के वक्त पर हमारे घर नहीं आती थी। उनको देखते ही मेरी बहन ने पूछा कि अम्मी की तबीयत तो ठीक है, वो कहाँ हैं? तो चच्ची कहने लगी कि सुबह तुम लोगों के जाने के बाद भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सुहेल अभी कॉलेज नहीं गया था, तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया और वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। भाभी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें रात तक हॉस्पिटल में रखने का कहा है। इसी वजह से मैं आकर खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि तुम लोगों के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा घर पे ताला देखकर देखोगे तो और परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं यहीं आकर खाना बनाने लगी। ये सुनकर तो हमारी जान ही निकल गई। जल्द अज जल्द अम्मी के पास अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन चच्ची ने हमें मना कर दिया और कहने लगी कि तुम लोग चेंज करके खाना खा लो, सुहेल भाभी को लेकर वापस आ जाएगा, इसलिए अस्पताल ना जाओ। हमने अपने दिल को मार के खाना खाया, मगर हमारा ध्यान मुसलसल अम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। चच्ची के फ़ोन से सुहेल भाई को फ़ोन भी किया तो पता चला कि छोटा भाई भी उनके पास ही था और वो 1-2 घंटे तक अम्मी को लेकर आ जाएंगे। उनकी तबीयत बेहतर थी। हम बेसब्री से उनका इंतज़ार करने लगी। चच्ची और ताई दोनों हमारे पास आ गई थीं। फिर शाम को जब भाई अम्मी को लेकर घर आए तो मैं उनसे लिपट कर रोने लग गई। इस बात पर ताई मुझे डांटने लग गई कि अभी माँ की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल से आई है और तुमने रोना शुरू कर दिया। खुदा ना ख्वास्ता ऐसे कुछ हुआ तो नहीं है जो तुम ऐसे रो रही हो और बदशगुनी फैला रही हो। ताई की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। एक तो हर बात में उनकी बदशगुनी वाली बात ज़रूर आ जाती थी। मैं उनकी इतनी खूबसूरत सोच पर हमेशा जलती कुटती रहती थी। इस वक्त भी उनकी ये बात सुनकर खामोश हो गई और फिर हमने अम्मा को कमरे में ले जाते लेटा दिया। मेरी बहन ने माँ के लिए दलिया बनाया, अम्मा ने वही खाया था, जबकि हमने चच्ची का बनाया हुआ खाना रात के वक्त भी खा लिया। उस दिन के बाद से हम अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गए थे, क्योंकि हम उनको खोना नहीं चाहते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले जितना मुमकिन होता हम दोनों बहनें काम करके जाया करती थीं और अम्मा को ख़ास ताकीद करके जाती कि हमारे वापस आने तक कोई काम नहीं करना है सिवाय सालन बनाने के। सुहेल भाई ने भी अम्मा को यही बात कही तो उन्होंने हमारी बात मान ली। स्कूल से आने के बाद हम घर का बाकी सारा काम करते थे और इसी तरह सारे कामों की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों पर आ गई थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ताई ने एक मर्तबा फिर मेरी अम्मी को मशवरा दिया कि दोनों बेटियों को पढ़ने से हटाकर घरदारी में लगा दो, इसी में तुम लोगों का फ़ायदा है। मेरे छोटे भाई ने भी फ़ौरन उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मेरी अम्मा अच्छी तरह से जानती थीं कि ताई ऐसा क्यों कह रही हैं, जबकि उन पर तो हमारी पढ़ाई का भी खर्चा नहीं था। अम्मा ने भाई से कहा कि भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चियों को पढ़ाना तो उनके वालिद की भी ख्वाहिश थी। मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ और जितना मुमकिन हो सका मैं दोनों को पढ़ाऊँगी। ये सुनकर ताई का मुंह बन गया। ये तो हमें भी मालूम था कि वो हमारी पढ़ाई के शुरू से खिलाफ थी, मगर उनके दिल में कुछ और भी चल रहा था जो मुझे बाद में पता चला।
कुछ महीनों बाद सुहेल भाई की जॉब हो गई। अभी तो स्टार्ट था, इसलिए इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी। उसके बावजूद हम सब बहुत खुश थे कि कामयाबी की तरफ उन्होंने पहला कदम बढ़ा लिया था। ख़ास तौर पर अम्मा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। सुहेल भाई की जॉब लगने के बाद अम्मा ने जो सबसे पहली बात कही वो यही थी कि अब अपना घर का जितना हो सकता है खर्च तुम खुद उठाना, ताकि मज़ीद तुम्हारे चाचा पर बोझ ना रहे। तो सुहेल भाई ने अम्मा को इस बात का यकीन दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारियां हर हाल में पूरी करेंगे। और फिर जब उनकी पहली तनख्वाह मिली तो अम्मा ने चचा को रोज़ाना का खर्चा और हमारी पढ़ाई के अखराजात देने से मना कर दिया। अब सिर्फ चचा पर माहाना बिलों की जिम्मेदारी थी। उसके अलावा सारा खर्चा सुहेल भाई की तनख्वाह से हो रहा था। दूसरी तरफ छोटे भाई ने भी 1-2 ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी, ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सके। ले दे कि हम दोनों बहनें बचती थीं। हम पहले ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं, इसीलिए सुहेल भाई की तनख्वाह से मुनासिब गुजारा होने लग गया था। सुहेल भाई की नौकरी शुरू होने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे हमारे भी अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि एक क़यामत हमारी मुंतज़िर है। सुहेल भाई की जॉब को भी मुश्किल से 3 महीने गुजरे थे कि एक दिन अम्मा की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उस दिन घर में हम चारों बहन भाइयों में से कोई भी नहीं था और इत्तेफाक से चच्ची भी अपने मैके गई हुई थी। अम्मा का बीपी शूट कर गया था और दवा के लिए उठने लगी तो उनसे उठा नहीं गया और चक्कर आए तो वो गिर गई, जिसकी वजह से उनका सर पलंग के कोने से लग गया और वो बेहोश हो गई। और उसके बाद अम्मा को कभी भी होश नहीं आया। जब हम दोनों बहनें स्कूल से घर पहुंची तो माँ को इस तरह बेहिस्सो हरकत देकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं भागती हुई ताई की तरफ पहुंची तो वो जल्दी से हमारे घर आईं और अम्मा को देखते ही उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अम्मा वफ़ात पा चुकी थीं। पता नहीं किसने सुहेल भाई को भी फ़ोन करके बुला लिया और मेरे छोटे भाई को भी। इस तरह अम्मा हम सबको रोता हुआ छोड़कर खामोशी से चली गईं। उनके जाने के बाद तो जैसे हर चीज़ वीरान हो गई थी। न हमारा घर में दिल लगता था और ना ही दुनिया में। दिल चाहता था कि हम भी उनके साथ ही चले जाते तो कितना अच्छा होता। ख़ास तौर पर उनके जाने का सबसे ज़्यादा असर मुझ पर हुआ था। मैं छोटी होने की वजह से भी उनसे ज़्यादा करीब थी और हसासियत में भी अपनी माँ जैसी ही थी। अम्मा के 40वें के बाद ताई ने सबसे पहले सुहेल भाई और मेरे चचा से मेरी बड़ी बहन का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। मुझे तो ये रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी बड़ी बहन की भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। सुहेल भाई ने कोई मंगनी वगैरह करने के बजाय सादगी से मेरी बहन का निकाह तायाबू के बेटे से कर दिया। इस तरह वो हमारे घर से बराबर वाले घर में चली गई। उसके जाने के बाद मुझे समझ आई कि मेरी बहन कभी ताई अम्मी को बुरा भला क्यों नहीं कहती थी और ताई अम्मी की भी नज़र उस पर थी। लेकिन जब मुझे कुछ दिन बाद ये पता चला कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे के लिए मेरा भी रिश्ता मांगा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं समझ गई कि यही वजह थी कि वो हमारी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थीं, क्योंकि वो जानती थीं अगर हम दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो गईं तो कभी भी उनसे दब कर नहीं रह सकेंगी। और फिर जब उन्होंने सुहेल भाई से मेरे लिए बात की कि जैसे ही गुड़िया का मैट्रिक मुकम्मल हो जाएगा तो उसे भी रुखसत करके ले जाऊंगी, तब सुहेल भाई ने ताई अम्मी से कहा कि अभी गुड़िया पढ़ना चाहती है, इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर सुहेल भाई ने जब अकेले में मुझसे बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। वो मेरे मिजाज को जानते भी थे और समझते भी थे, इसीलिए उन्होंने मेरी राय जानना ज़रूरी समझा था और मेरे इनकार करने पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, बस मेरे सर पर हाथ रखकर वहाँ से उठकर चले गए थे। 3-4 महीने गुजरे थे कि सुहेल भाई की जॉब मुल्क से बाहर हो गई। उन्होंने अम्मा की ज़िंदगी में ही कई जगहों पर अप्लाई कर रखा था, क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे आए थे। इस वजह से अब जॉब हो गई थी। अब अम्मा तो रही नहीं थी, इसीलिए सुहेल भाई ने जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्हें सिर्फ मेरी फ़िक्र थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका कैरियर ख़राब हो। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अपना और छोटे भाई का बहुत ख्याल रखूँगी। और फिर बराबर में तो चच्ची और ताई का घर था। मेरी बहन भी बिल्कुल पास ही थी, इसीलिए वो बेफिक्र होकर चले जाएं। सुहेल भाई ने मेरी जिम्मेदारी छोटे भाई को दी और उससे वादा लिया कि वो मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए। जब वो गए थे तब मेरे मैट्रिक के इम्तहान हो चुके थे और मेरा कॉलेज में दाखिला करवा कर गए थे।
ان کے جانے کے بعد میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ جب تک میرا چھوٹا بھائی گھر نہیں آتا تھا میں تائی یا چچی کے پاس ان کے گھر میں ہی رہتی تھی، اور پھر جب وہ گھر آ جاتا تو میں بھی اپنے گھر آ جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ شام کو واپس آیا تو کھانا کھاتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ اب تم پڑھائی وغیرہ چھوڑ دو اور گھر کو سنبھالو، ہم تھوڑے عرصے میں تمہاری شادی تایا کے گھر کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی کچھ ٹائم تو گزرا تھا سہیل بھائی کو گئے ہوئے، اور چھوٹے بھائی نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مجھے پڑھنے دیں گے، تو پھر اب اچانک سے میری شادی کے بات کیوں کر رہے ہیں؟ مگر میں نے چھوٹے بھائی سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لیکن جب میری بات سہیل بھائی سے ہوئی تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں خود سب سے بات کر لوں گا۔ تو میں بے فکر ہو گئی۔ کالج میں میری دوستی ناصر سے ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، بلکہ وہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے دوستی کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں تھا، نہ ہی میں کسی جذبے کو اپنے دل میں آنے دینا چاہتی تھی، اور یہ بات ناصر بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسی لیے وہ بس پڑھائی میں میری ہیلپ کیا کرتا تھا، اور پھر جب سہیل بھائی کو گئے ہوئے 6 مہینے مکمل ہو گئے تو وہ کچھ اپنے کام میں زیادہ مصروف ہو گئے، اور اب روز کی بجائے 2-3 دن بعد کال کیا کرتے تھے۔ اس بات کا فائدہ چھوٹے بھائی نے خوب اٹھایا اور زبردستی مجھے گھر بٹھا دیا۔ اس نے میرے کالج جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ چچا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے چچا سے بھی بدتمیزی کی تھی۔ اس بات پر چچی نے کافی ہنگامہ کیا، اور چچی کا ایسا کرنا بنتا بھی تھا، کیونکہ ایک وہی تھیں جنہوں نے ہمیشہ اماں کا ساتھ دیا تھا، اور آج بھائی نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ مشکل وقت میں وہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری پڑھائی کی وجہ سے مزید کوئی جھگڑا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ میں کالج ہی نہ جاؤں، اور میں گھر بیٹھ گئی۔ لیکن چھوٹے بھائی کو پتہ نہیں مجھ سے کس قسم کی چڑ تھی کہ وہ ذرا سی بات پر مجھ پر غصہ کرنے لگ گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میری شادی جلد از جلد تایا کے گھر ہو جائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور پھر جب اس نے میری باجی سے یہ بات کی کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا سگا بھائی اپنا گھر بسانے کی خاطر مجھے کیوں ایسے انسان کے ساتھ باندھنا چاہتا تھا جو مزاج کا بہت اکھڑ اور غصے کا بہت تیز تھا۔ میں تو اسے بچپن سے ایسا ہی دیکھتی رہی تھی، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور سہیل بھائی نے بھی اسی وجہ سے میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب میں ہر طرف سے بے بس اور مجبور ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہی کیا۔ میں نے اپنے کلاس میٹ ناصر سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے، اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ مجھے تحفظ دے گا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایک دن چھوٹے بھائی کے گھر سے جانے کے بعد اپنی کچھ چیزیں لے کر خاموشی سے کالج والے روڈ پر چلی گئی، جہاں ناصر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی میرے جانے کے بعد سب مجھے بہت ڈھونڈیں گے، خاص طور پر سہیل بھائی بہت پریشان ہو جائیں گے، لیکن میں بھی اپنی جگہ پر مجبور تھی۔ ناصر مجھے لے کر اپنے شہر چلا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ گزر چکے ہیں اور وہ اپنے چچا کے گھر میں ہی پلا بڑا تھا۔ پھر جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا، وہ آن لائن کام کر کے خود ہی اپنے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ جب میں اس کے گھر میں بیٹھی یہ ساری باتیں اس کے منہ سے سن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ جب میری ناصر سے کالج میں بات چیت ہوتی رہی تب میں نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، اور اتنا بڑا قدم بھی بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ناصر میں کوئی برائی تھی یا وہ میرا ساتھ دینے سے مکر گیا تھا، بس میں خود ہی پریشانی کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر ناصر نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے فوری طور پر نکاح کر لیا۔ اب میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب ناصر مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس کالج کے لیے دوسرے شہر نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے وہ گھر میں ہی رہ کر آن لائن کام کرنے لگ گیا، اور اپنے شہر میں ہی اس نے چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لی، کیونکہ آن لائن کام سے فی الحال ایک پورا گھر نہیں چل سکتا تھا۔ ناصر نے کہا تھا کہ جب کام بڑھ جائے گا تو پھر میں اسی پر فوکس کروں گا۔ وہ بہت اچھا تھا اور میں اس کے ساتھ خوش بھی تھی، لیکن مجھے جب بھی سہیل بھائی کی یاد آتی تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا۔
نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ ان کو فون کروں، لیکن یہ سوچ کر نہیں کرتی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کہیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو میرا دل برداشت نہیں کر سکا تو میری ساری امید ٹوٹ جائے گی۔ میں کم سے کم اس امید کے سہارے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ ناصر سے میری شادی کو 4 سال گزر گئے تھے اور اس دوران میرے ہاں 3 بچوں کی ولادت ہو چکی تھی۔ ناصر اب تک وہی نوکری اور آن لائن کام ہی کرتا تھا اور گھر کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے اب حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس طرح سے زندگی نہ جانے کب تک تنگ ہی رہے گی۔ اسی لیے میں نے ناصر سے بات کی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور کسی اچھی جاب کی کوشش کرے تاکہ کم سے کم ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل مل سکے۔ ناصر بھی میری بات سے متفق تھا، لیکن مسئلہ میرے اکیلے رہنے کا تھا، تو میں نے اسے پرائیویٹ داخلے کا کہا۔ پھر تھوڑی بچت کر کے ناصر نے پرائیویٹ داخلہ لے لیا۔ اب میں بھی تھوڑا بہت ناصر کے ساتھ آن لائن کام دیکھتی تھی، لیکن مجھے اتنا وقت ہی کب ملتا تھا۔ تین بچوں کے ساتھ گھر سنبھالنا بھی بہت مشکل لگتا تھا اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہی تھے۔ برابر رہنے والی خالہ میرے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے میری امی یاد آ جاتی تھی۔ وہ میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ ان کا تعلق بھی ایک غریب گھر سے تھا اور وہ میری کسی اور طرح کی مدد تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ کافی ٹائم میرے ساتھ گھر میں گزار دیتی تاکہ میرے بچوں کو سنبھال سکیں۔ ان کے ہونے سے ہی مجھے بہت آسرا تھا۔ اور پھر مزید وقت گزرتا گیا اور جب میں 6 بچوں کی ماں بن گئی تو میری صحت بھی بہت خراب رہنے لگ گئی۔ دوسری طرف ناصر اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس چھوٹے سے شہر میں اسے کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ مجبوراً اسے دوسرے شہر جانا پڑا، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ اب جو نوکری اس کی لگی تھی اس سے گھر کا گزارا بہتر طریقے سے ہونے لگ گیا۔ بچوں کے بہت اخراجات تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ گھر ناصر کا اپنا تھا، جو اس کی ابا کی طرف سے اس کے حصے میں آیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے مگر میرا رابطہ میرے گھر والوں سے نہیں ہوا تھا۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کس حال میں تھے۔ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے ناصر سے فون پر کہا کہ میرے بھائیوں اور باقی سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ناصر نے حامی بھری۔ اس کے بعد مجھے شدت سے انتظار رہنے لگا کہ مجھے اپنے میکے والوں کی کوئی خیر خبر مل جائے تو مجھے سکون آ جائے۔ اور پھر جب مہینے بعد ناصر گھر آتا تھا تب اس نے مجھے بتایا کہ سہیل بھائی ابھی بھی بیرون ملک ہی ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا چھوٹا بھائی بھی شادی کر چکا ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں وہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تایا بھی یہ ڈیتھ ہو چکی تھی اور میری بہن کے بھی بچے تھے۔ باقی سب بھی خیر خیریت سے ہی تھے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ میں نے ناصر سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیسے پتہ کیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہیں پر تمہارے چچا کا ایک بیٹا کام کرتا ہے، اسی سے میری سلام دعا ہو گئی تھی اور میں نے اس سے دوستی کر لی، تو مجھے تھوڑا بہت معلوم ہوا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن اب تم مزید پریشان نہیں ہوگی۔ میں ناصر کی بات سن کر مسکرانے لگ گئی کہ چلو اسے بھی میری فکر تو تھی۔ وہ بدلا تو بالکل بھی نہیں تھا، بس ہمارے حالات ہی نہیں تھے جو بدلتے نہیں تھے، لیکن ایک امید کا دیا ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ میں نے بھی وہی دیا جلائے رکھا اور پھر جب میرے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہوا تو اب ڈاکٹر نے بھی میرا آپریشن کر دیا، کیونکہ میں اگر مزید بچے پیدا کرتی تو میری صحت بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ پہلے تو دن کے وقت خالہ میرے پاس آیا کرتی تھیں، لیکن اب دن اور رات وہ میرے گھر میں ہی رہنے لگ گئی تھیں، کیونکہ اس کی بہو ویسے بھی اس سے بہت تنگ تھی، جیسا کہ عام طور پر بہویں ہوتی ہیں۔ اور پھر میں بھی بالکل اکیلی ہو چکی تھی، اس لیے خالوں کو بھی بہانہ مل گیا اپنی بہو سے جان چھڑانے کا، اور وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں تو اپنی ماں کی طرح ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، مگر الٹا وہی میرے کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ناصر بھی خالہ کے ہونے کی وجہ سے مطمئن تھا، اور پھر اچھے وقت کے انتظار میں جو جد و جہد ہم کر رہے تھے وہ ادھوری کی ادھوری رہ گئی، کیونکہ ناصر کا شہر میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا اور دنیا میں وہی میرا واحد سہارا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس وقت میری بڑی بیٹی 10 سال کی تھی
اور میری شادی کو 11 سال ہو چکے تھے، جبکہ 7واں بچہ میری گود میں تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں گی اور انہیں کیسے پالوں گی۔ اگر خالہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی خودکشی کر لیتی، مگر انہوں نے ایسے برے وقت میں بھی میرا ساتھ دیا۔ جیسے تیسے کر کے روٹی کا انتظام کر لیتی تھیں، لیکن ناصر کے انتقال کے صرف 2 مہینے بعد ہی خالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیچاری بہت ضعیف ہو چکی تھی اور پھر بہت سی بیماریاں بھی ان کے ساتھ تھیں، لیکن کوئی علاج نہیں کرواتا تھا۔ اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد تو میں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ میرے پاس جو فون تھا اس میں تو میرے کسی بھی رشتہ دار کا نمبر تک سیو نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے کسی کا نمبر یاد تھا۔ صرف ایک سہیل بھائی کا وہ نمبر میرے ذہن میں تھا جو وہ یہاں رہتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ میں نے اس پر کال ملائی تو وہ بند پڑا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نمبر پر ٹرائی کرتی اور دعا کرتی کہ کاش سہیل بھائی فون اٹھا لیں اور میری بات سن لیں، ورنہ پتہ نہیں میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ وہ نمبر مسلسل بند آتا تھا، اور پھر جب 5-6 دن گزر گئے تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ گھر میں جو کچھ جمع تھا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو دے دیا تھا، اور محلے میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا میں جہاں مدد مانگنے جاتی۔ سبھی غریب قسم کے لوگ تھے، اور پھر مجھے کسی سے مانگتے ہوئے بھی بہت شرم آ رہی تھی۔ اسی لیے میں مسجد کے دروازے پر چلی گئی۔ اس وقت مسجد کا دروازہ بند تھا۔ میں واپس مڑنے لگی تو ایک داڑھی والا آدمی وہاں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں مسجد کا مولوی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ تب اس مولوی نے مجھے قریبی ہوٹل سے کھانا لے کر دے دیا اور کہنے لگا کہ بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اپنے گھر اور بچوں کے لیے سامان چاہیے ہو تو آج رات کو مسجد میں آ جانا، میں تمہارے لیے سارے راشن پانی کا انتظام کر کے رکھوں گا، اور میں تمہیں رات کے ٹائم اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ اس طرح لوگ نیتوں پر شک کرتے ہیں، اور تم جوان جہان ہو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے رات کو ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ کوئی بھی وہاں اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ رات کو بچوں کو میں نے کھانا کھلایا، اور جب وہ سو گئے تو میں خاموشی سے نکل کر مسجد کے پاس چلی گئی۔ وہاں پر وہ آدمی پہلے سے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مسجد کیوں بند ہے تو کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے اور میں تمہیں سامان دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو اچانک 2 آدمی سامنے سے آ گئے تو اس کے پاس رک کر کچھ بات کرنے لگے، لیکن وہ دونوں آدمی جس طرح مجھے دیکھ رہے تھے مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اور وہ پھر تینوں میری طرف مڑے تو میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے، اور جیسے ہی میں مسجد تک پہنچی تو اچانک سے کسی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں مولوی صاحب کھڑے تھے، یعنی وہ آدمی جو مجھے مولوی ہونے کا کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول کر مجھے پھنسا رہا تھا، اور یہ جو مولوی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے وہی حقیقت میں مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اس ٹائم پر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں دوا لینے نکلی تھی۔ تو مولوی صاحب نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا اور کہنے لگے کہ دوا کا انتظام میں کر دیتا ہوں، لیکن بیٹی کبھی بھی کسی پر یقین مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر میں گئی اور میں نے سہیل بھائی کو فون ملایا، اور اس دن فون بھی مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سہیل بھائی کی آواز مجھے سنائی دی تو مجھ سے بولا نہیں گیا۔ میں صرف روئے جا رہی تھی اور انہوں نے میرے رونے کی آواز پہچان لی۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں ہوں، تو میں نے روتے روتے بڑی مشکل سے اپنا پتہ بتایا اور فون بند کر دیا۔ اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد سہیل بھائی میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان سے لپٹ کر بہت زیادہ روتی رہی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جو ہوا اسے بھول جا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں نئے گھر میں لے کر جاؤں گا جو میں نے یہاں اماں کے نام پر خریدا ہے، اور تمہیں مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے کبھی کوئی غلط قدم نہ اٹھایا ہے اور نہ اٹھاؤ گی جب تک کہ تم مجبور نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے خاموشی سے بچوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔
आज मुझे इस घर में रहते हुए कई साल गुजर चुके हैं। मेरे सब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरे घर का और बच्चों का सारा खर्चा मेरे भाई मिलकर चलाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के 2 दिन बाद ही सुहेल भाई मेरे दूसरे बहन भाई को भी ले आए थे और उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया था, बल्कि मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।